کیا اسلام میں داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت؟ یا سنت؟ داڑھی جو ہے فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ واجب یہ سنت مؤکدہ اور فرض کے درمیان آتا ہے، فرض پھر واجب پھر سنت مؤکدہ پھر سنت غیر مؤکدہ پھر نفل اور پھر مستحب یا جو مباح، یہ درجات۔ لیکن یہ تو سمجھ لیجئے کہ واجب کے درجے میں اس لیے یہ آ جاتی ہے میرے نزدیک کہ یہ ایک ایسی سنت ہے تو ہر وقت ہے اور نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ بعض اوقات آپ سے کوئی سنت مؤکدہ بھی چھوٹ گئی، فرض کیجئے کہ آپ گئے تھے، زور کی جماعت کھڑی تھی، آپ نے 4 فرض پڑھیے اور اب وہ یہ کہ آپ نے پہلے 4 فرض جو رہ گئے آپ کے، تو یہ بعض لوگ جو ہے بعد میں پڑھ لیتے ہیں کہ رہ بھی جائے، وہ ایسی بات تھی، سنت مؤکدہ ہے، فرض تو نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اگلے روز آپ نے نماز پڑھی تو سنت مؤکدہ بھی پڑھ، تو سنت کبھی رہ گئی، کبھی آپ نے ادا کر لی۔ یہ داڑھی وہ شے ہے کہ جو ہے تو 24 گھنٹے ہے، نہیں ہے تو زیرو ہو گئی، اور نہ صرف زیرو ہو گئی بلکہ ہم عمل کرتے ہیں اس داڑھی کے خلاف، سنت کے خلاف عمل۔ جب آپ شیو کر رہے ہو تو یہ عمل کیا ہے؟ گویا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کی ایک سنت اور ان کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں شیو کرتے ہوئے۔ اور پھر یہ کہ میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں عام طور پر، داڑھی وہ شے ہے، باقی تو جتنے نیکی کے کام ہیں ان میں کچھ خرچ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، نماز پڑھی وقت لگا، پیسے لیے صرف ہوئے آپ کی دولت سے۔ داڑھی وہ سنت ہے کہ آپ اس میں پیسہ بچاتے ہیں، وقت بچاتے ہیں، خرچ کچھ نہیں ہوتا، بچتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان تمام باتوں کے بعد بھی داڑھی نہیں رکھتے تو اس کا کیا مطلب؟ کہ ہمارے ذہنوں پر مغربی تہذیب کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ہم وہ شکل صورت اور شبہات جو بھی دنیا میں اس وقت عام طور پر ہے بس اسی کو اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے میرے نزدیک بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا جسے میری سنت پسند نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان کی ترکیب کیا ہے، سنتھسس کیا ہے، ایمان کیسے وجود میں آتا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات میں سب سے بنیادی ایمان، جڑ کا ایمان، وہ ہے ایمان باللہ، اللہ کو ماننا، اللہ کو پہچاننا۔ اس کے ضمن میں ایک بات جان لیجئے جو قطعی ہے، یقینی ہے، وجود باری تعالیٰ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں، نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے۔ یہ دونوں کی نفی کر رہا۔ سائنٹیفک کیسے ہوگی؟ سائنس کا سارا دائرہ جو ہے محسوسات کا عالم، عالم مادی، دی میٹیریل ورلڈ، سائنس کا دائرہ اس سے باہر ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس عالم مادی سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، لہذا کسی سائنسی دلیل کا ہونا ممکن ہے۔ اسی طریقے سے منطق میں در حقیقت مبنی ہے ہمارے مشاہدات کے اوپر، لطف ہماری بات چیت، ہماری گفتگو، اسی کا نام منطق ہے، اور ہمارے سارے تصورات جو ہیں وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو منطق کے بھی رسائی نہیں ہے، وہاں تک اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں۔ یہ میں پہلے بھی ایک موقع پر آپ سے عرض کر چکا ہوں، آج کیٹیگوریکلی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ فلسفہ اگر وہ واقعتاً صحیح فلسفہ ہے، پیور فلسفی، اس میں عقل سے اور منطق سے بات کر رہی، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دو میں سے ایک جگہ انسان پہنچے گا، یا ایگنوسٹسزم، یہ کچھ معلوم نہیں، کوئی حقیقت معلوم، ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے، ایگنوسٹسزم، لا ادریت، لا ادری، میں نہیں جانتا، ہم نہیں جان کچھ نہیں، کہ کس نقصد و رخشایت بحکمت کی معمارہ، یہ جو کائنات کی گتھی، یہ الجھی ہوئی ڈور ہے، اس کو نہ کوئی کھول سکا ہے نہ کھول سکے گا دلیل کے ذریعے سے اور منطق کے ذریعے سے، کہ کس نقصد و رخشایت بحکمت کی معمارہ، تو یہ یا تو ہوگا ایگنوسٹسزم، لادریت، یا سکیپٹسزم، ارتیابیت، شکوک و شبہات، بس یہاں تک کہ وہ شبہ اس میں بھی ہو جائے گا کہ ہم بھی ہیں یا نہیں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ ادعا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں، تو یہ بھی کیا معلوم؟ They can't say it surely کہ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے سراد ہو، دھوکا ہوا۔ تو جو عقل خالص اس کا لفظ بات میں بھی آئے گا، یہ اس لیے کہ پیور ریزن کا لفظ استعمال کیا کانٹ، ایک کریٹیک آف پیور ریزن۔ عقل خالص جو ہے وہ درماندہ ہے اس معاملے کے اندر، جو اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں، یہ منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ کچھ کوائنٹ تو کرتی ہے کہ ادھر ہے، کچھ ہے ادھر، لیکن عقل منزل تک نہیں پہنچ۔ یہ عقل جو ہے، عقل کو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، یہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، پہنچ نہیں سکتی۔ تو عقل خالص جو ہے پیور فلسفی، میں نے عرض کیا
یا وہ ناظریت کو جنم دیتی ہے اور یا وہ ارتیابیت کو جنم دیتی ہے، یا اسکیپٹسزم یا ایگنوسٹسم۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ارسطو کے زمانے سے، ارسطو جو ہے حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو برس پہلے کی شخصیت ہے، منطق دنیا میں جو بانی جا رہی ہے وہ ارسطو سے شروع ہوتی ہے، جو مغربی منطق ہے۔ اگرچہ انڈیا میں منطق اس سے بھی پہلے موجود تھی اور بہت زیادہ ڈیولپ تھی ہندوستان کی منطق، لیکن چونکہ بعد میں تو اب یہ جو دور ہمارا ہے اس میں تو ہر چیز جو ہے وہ مغرب ہوئی ہے، اس کی چھاپ پڑی ہوئی ہے، مغرب کا روب ہے، فلسفہ ہے تو مغرب کا، سائنس ہے تو مغرب کی۔ تو مغرب کا جو فلسفہ ہے اس میں منطق کا آغاز ہوا ارسطو کے زمانے سے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت کے لیے 3 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کانٹ نے، ایمینوئل کانٹ جو ہے وہ جدید فلسفہ میں بہت اہم مقام کا حامل ہے، ایک لینڈ مارک ہے۔ اس نے ان 3 دلیلوں کو کاٹ کر رکھ دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی منطق کی ترازو میں پوری نہیں اترتی، بلکہ منطق کو کاٹ۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا، اسی طرح منطق کو کاٹ دیتی۔ تو یہ دلائل کیا تھے؟ دلیل انی اذعانی طور پر افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ اب یہ ایک ذرا زور تو ہے، خطیبانہ انداز ہے، بہت زوردار انداز کے اندر دلیل کہاں ہے؟ دلیل تو نہیں ہے، منطقی طور پر کوئی دلیل نہیں، اس کو آنٹولوجیکل دلیل کہتے ہیں، دلیل علمی، دلیل لمنی، کہ ہر چیز کے اندر کوئی حکمت ہے۔ اس کائنات کی جس شے پر غور کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی پرپس ہے، پرپس فلنس، یہ اصول ہے جس تخلیق کا۔ اور ظاہر بات ہے کہ پرپس فل ہونا بتاتا ہے کہ پیچھے کوئی ذہن ہے جو کار فرما، جس نے کہ کسی ارادے کے تحت اور کسی حکمت کے تحت کائنات کو تخلیق، یہ جو ہے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کہلاتا ہے۔ پھر کاسمولوجیکل آرگومنٹ وہ ہے جو ہمارے عام جو واعظین ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ جب بات ہوگی مساجد میں، کیسے ممکن ہے کائنات پر اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز چل رہا ہو اور جو ہے اس کا آپ کہے کہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، خود بخود بن گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو عام آدمی کو یہ دلیل جو ہے یہ کافی اپیل کرتی ہے۔ یقیناً یہ خلق جو ہے خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ خطرناک دلیل جو ہے اگلا قدم یہ بڑھاتی ہے عقل، کہ اچھا اگر بغیر کسی سے پیدا کیے کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی، مان لیا ہم نے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ بتاؤ؟ پھر اللہ بھی بغیر پیدا کیے کرنے والے کے پیدا نہیں ہونا چاہیے، تو دلیل نے دلیل کو کاٹ دیا۔ یا تو اس کو بھی مانو، اگر اس کو تسلیم کرتے ہو کہ کوئی ہستی کوئی شے بغیر کسی صانع کے، کسی پیدا کرنے والے کے، کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہو گیا جس کو تم مانتے ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ دلیل آخر یہاں کٹ گئی۔ بہرحال کانٹ نے ان تینوں کے بارے میں کہا، اگرچہ 2 دلیلیں پھر بعد میں اور بھی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر۔ ایک ہسٹوریکل، کہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہر معاشرے میں یہ مانا گیا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا، لیکن اگر اس دلیل کو مانیں تو پھر تاریخ میں ہر معاشرے میں شرک بھی موجود رہا۔ جس قدر تسلسل شرک کو رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے والے کو مان کر اس کے ساتھ نائبین، اس کے ساتھ جو ہے اس کے لاڈلے، اس کے منہ چڑھے، جن کی سفارش کو وہ روک نہیں سکے گا، یہ سارے تصورات جو رہ کے نہیں رہے۔ اگر پرماتما کے ساتھ جو ہے اور مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتاؤں کی فوج نہیں ہے، اگر بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، چاہے وہ رومن امپائر کا ہو اور چاہے وہ گریکس کا ہو، وہ ساتھ میں ان کے گاڈز اور گاڈیسز کی فوجیں ہیں۔ اللہ ایک ہے، الہہ بے شمار ہے، یہ دلیل